شروع اللہ پاک کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور آپ کو اس ناچیز محمد حسن کا سلام۔ حسن کی دنیا میں خوش آمدید، جی آیا نو۔ دوستو، گزشتہ روز ایک بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے ڈاکٹر عاصم جمیل نے خود کو گولی مار کر اپنی جان لے لی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے تھے ڈاکٹر عاصم جمیل، وہ ایک بہت ہی لمبے عرصے سے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے۔ جی ہاں، بائی پولر ڈس آرڈر سنڈروم۔ یہ کوئی نارمل ٹینشن یا پریشانی نہیں ہوتی۔ اس میں ایکچوئل جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسری شخصیت جو ہے وہ آپ کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے، اور جو متعلقہ شخص ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کو محسوس کرتا ہے، کسی شخصیت کا آپ کے وجود میں ایگزسٹ کر جانا، اور پھر اس متعلقہ شخص کے جو دماغی اس کا کمپیوٹر ہوتا ہے، جو اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا، لائک بالکل ویسے ہی جیسے ہم کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی مشینری ہے، اپنا موبائل فون ہے، کچھ بھی ہے، ہم جو بھی کمانڈ دیں گے وہ اس کمانڈ پہ کام کرے گا، ہم جو بھی ایکشن اس کو دیں گے وہ وہی ایکشن پرفارم کرے گا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دوسری جو شخصیت اس بندے کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے، وہ اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ حکم دیتی ہے، بار بار حکم دیتی ہے خودکشی کر لو، خود کو گولی مار لو، فلاں جگہ پہ مار لو، چھری اٹھاؤ اپنی نسیں کاٹ لو، خود کو آگ لگا دو، فلاں کو آگ لگا دو، فلاں جگہ پہ کود جاؤ۔ اس سے بڑھ کر تکلیف اور اذیت کا عالم اس شخص کے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اور خود اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ ایون کہ بہت سارے ڈاکٹرز سے یہ بھی سنا ہے جو ڈپریشن کے مرض کو ٹریٹ کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ ایسے بھی آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم مر جائیں، ہم حرام موت نہیں مرنا چاہتے، ہم خودکشی نہیں کرنا چاہتے، یا وہ یہ کہتے ہیں اللہ کرے ہمیں کینسر ہو جائے، ہمیں فلاں مرض ہو جائے، ہمیں ایسا ہو جائے، ہمیں ویسے ہو جائے۔ اور ادھر لوگ جو ہیں وہ فتوے لگا رہے ہیں جی کہ ایک مذہبی گھرانے میں جو ہے وہ ڈپریشن کا مرض کیسے ہو سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر بھی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے خودکشی کرنے والے کا تو جنازہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، بجائے اس کے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ ہم یا ہمارا کوئی بھی پیارا جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہے، اللہ پاک نے کوئی خاص کرم، کوئی خاص رحمت ہم پہ کی ہوئی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سارے کمنٹس اس طرح کیا ہوئے تھے کہ جی ایک مذہبی گھرانے میں جو ہے وہ جی ڈپریشن کا کیا کام، ڈپریشن کا مریض، اور یہ وہ اس طرح کے بہت سارے ریومرز تھے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، ایک سرجن ہے ہارٹ کا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتا ہے، اس کے اپنے پیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک کینسر کا ڈاکٹر ہے، بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کا وہ بڑا کامیاب علاج کرتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ خود کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہبی گھرانہ جو ہے وہ اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتے؟ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مزید سے مزید تر کی جستجو، مطلب اس جستجو میں آپ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں، اپنی پہچان کھو دیتے ہیں، اپنی اصل کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ دنیا کی جو فریب کاریاں ہیں، دنیا کے رنگوں کو، کفر کے رنگوں کو چننے لگتے ہیں۔ یا جب ہم یہ موٹیویشنل جو سپیکرز ہیں ہمارے، جب ہم ان کو سنتے ہیں، جو آج کل یہ آن لائن بزنس والے ہیں، آن لائن جو کام چلاتے ہیں جی، وہ آپ کو اس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں جی آپ کے پاس یہ گاڑی آ جائے گی، آپ بنگلہ لے لیں گے، اس طرح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈپریشن کی وجوہات بنتی ہیں۔ آپ جہاں ہیں، جیسے ہیں، میرے مالک نے، میرے رب نے آپ کو جس مقام پہ رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے آپ کے لیے وہ چنا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں، بہترین ہے۔
اور بے شک میرے سونے رب کے ہر کام میں حکمت ہے، اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ خود کو دوسروں سے مت ملائیں کہ فلاں نے اتنے سمے میں اتنے وقت میں جو ہے وہ اتنا اونچا مقام حاصل کر لیا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ جو فلاں شخص تھا وہ کس کس تکلیف اور کس کس اذیت سے گزرا، اور میرے مالک نے آپ کو کن تکلیفوں سے اور کن مشکلات سے بچایا ہے۔ آپ کے پاس جتنا کم ہوگا، آپ کا روز حشر میں آپ کا جو حساب و کتاب ہے وہ بھی اتنا ہی کم ہوگا، کیونکہ وہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لکھ پتی کروڑ پتی، بہت دولت ہے ان کے پاس، کہ اگر وہ گننے بیٹھیں تو شاید ان سے گنی بھی نہ جائے۔ تو آپ کے کیا خیال میں کہ ان کا جو حساب کتاب ہے وہ نہیں ہوگا، وہ ہم سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا؟ تو شکر ادا کیجئے، اور جہاں ہیں اسی میں خوش رہیے۔ اور یہ جو قیاس رائیاں ہیں، یہ جو خود سے من گھڑت فتوے ہیں یا کچھ بھی چیزیں ہیں کہ جی فلاں وجہ سے سوسائڈ کی ہے یا ان کی دشمنی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، اور کہ ایک ماں نے وہ بڑی شدید قسم کے ڈپریشن کی وہ مریضہ تھی، اور اس نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے وہ زندہ جلا دیا تھا، اور اس کے بچے جل رہے تھے، وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ ہے ڈپریشن، ہر بیماری سے جان لیوا، خود اپنے لیے تو ہے ہی ہے لیکن اپنے عزیزوں کے لیے بھی۔ ایک ایسا ہی میں نے واقعہ سنا تھا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا جانا کسی کے گھر ہوا تھا، تو ان کے جو صاحبزادے تھے وہ ڈپریشن کے وہ پیشنٹ تھے۔ ایسے ہی ہم مطلب کہ وہ بتاتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا بیٹا اٹھا ہے، اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل فک ہو گیا ہے، اور ایسے تھا کہ جیسے وہ ہمیں پہچان ہی نہیں پا رہا کسی کو بھی۔ وہ کچن میں بھاگا ہے، اس نے 2-4 چکر کچن کے لگائے ہیں، اور وہاں گھر والے جو تھے انہوں نے ساری چھریاں کانٹے وغیرہ جو تھے، وہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ چھپا کر اس سے رکھی ہوئی تھیں، اور وہ پھر ایسے ہی وہ جو اپنا ناشتے کا ٹیبل ہے، ناشتے کی میز پہ آتا ہے اور فوک اٹھاتا ہے، اور وہ اس کو اپنی یہ نسوں میں گھونپنے کی کوشش کرتا ہے کہ سڈن ہی اس کا بھائی دیکھ لیتا ہے اور وہ اس پہ جمپ مار کے اس کو بچاتا ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس تکلیف دہ مرض سے ہمیں بچا کے رکھا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، شکر ادا کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، اور اللہ پاک مولانا طارق جمیل صاحب کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان پہ اپنے نور کی رحمت جو ہے وہ نازل کر دے، اپنے نور کی برسات کر دے، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو مت پھیلائیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔